الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفصل الثالث فی الصداق والنظر فی الصداق فی ستة مواضع۔ الأول في حكمه وأركانه، والموضع الثاني في تقرر جميعه للزوجة، الموضع الثالث في تشطيره، الموضع الرابع في التفويض وحكمه، الموضع الخامس الأصدقة الفاسدة وحكمها، الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق۔ تیسری فصل مہر کے سلسلے میں ہے، مہر سے متعلق تیسری فصل ہے۔ مہر میں صداق بھی ہے اور صداق بھی ہے۔ لفظ صداق بھی ہے اور لفظ صداق کے معنی مہر کے آتے ہیں۔ مہر کے سلسلے میں غور فکر 6 مقامات میں ہے، 6 جگہوں میں، یعنی 6 مسائل ہیں مہر سے متعلق جس پر گفتگو ہوگی۔ پہلا مقام، اس کا حکم کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں۔ دوسرا موضع، دوسرا مقام، مہر کا مکمل طور پر بیوی کے لیے مقرر ہو جانا، اس پر گفتگو ہوگی۔ تیسرا مقام، مہر کے 2 حصے ہو جانے، تشطیر تنصیف، نصف نصف مہر کا بڑھ جانا۔ الموضع الرابع، چوتھا مقام، تفویض کے بارے میں ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تفویض، فوض المرأة اے زوجها بلا مہر، بغیر مہر کے نکاح کرنا، یہ نکاح ہے تفویض ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف صورتیں ہوں گی جن کا ذکر اس مقام میں آئے گا۔ الموضع الخامس الأصدقة الفاسدة وحكمها، فاسد اور غلط قسم کے، حرام یا ناجائز قسم کی چیزوں کو مہر میں رکھ دینا سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس کا حکم کیا ہے۔ چھٹا مقام، مہر کے سلسلے میں زوجین کا اختلاف، اختلاف زوجین مہر میں، مہر کے بارے میں، اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ مہر کی جنس کے بارے میں اختلاف ہو جائے، مہر کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہو جائے، مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے، تو اس طرح کے مسائل چھٹے مقام میں ذکر کیے جائیں گے اور اسی پر یہ فصل ختم ہو جائے گی۔ پہلا مقام کہتے ہیں وَهَذَا الْمَوْضِعُ فِيهِ 4 مسائل، الأولى في حكمه، الثانية في قدره، الثالثة في جنسه ووصفه، الرابعة في تعجيله۔ پہلا مقام، اس مقام میں 4 مسائل ہیں، اس مقام میں 4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، مہر کا حکم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہو، کم سے کم مقدار کیا ہو، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ، مہر کی جنس اور اس کے اوصاف کیا ہوں، کس طرح کی چیزوں کو مہر میں رکھا جائے گا، اس کا ذکر آئے گا۔ چوتھا مسئلہ، تعجیل کے بارے میں، مہر کو معجل و مؤخر رکھنا، یعنی مہر کو ادھار رکھنا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔
یہ 4 مسائل ہیں جو اس مقام سے متعلق ہیں۔ المسألة الأولى أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواتر على تركه لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن۔ مہر کا حکم کیا ہے نکاح میں؟ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ صحت نکاح کی ایک شرط ہے۔ مہر صحت نکاح کی ایک شرط ہے، شرط لازم ہے۔ اگر کسی نے نکاح کیا اور یہ کہا کہ ہم دونوں بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس بات پر اتفاق بھی ہو جائے، زوجین کا اتفاق ہو جائے، عورت کہے کہ جو میں کوئی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، شوہر کہے کہ میں کسی طرح کا مکلف نہیں ہوں کسی مہر کی ادائیگی کا، لیکن نکاح ہوتے ہی جو چیزیں واجب ہیں، جو اخراجات واجب ہیں شوہر پر، اس کا نان و نفقہ بھی ہے اس میں، اور اس میں مہر بھی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اگر وہ مہر کا مطالبہ کر دیتی ہے تو اسے مہر دینا پڑے گا شوہر کو۔ صحت نکاح کی ایک اہم شرط ہے مہر، اور اس کے چھوڑ دینے پر اصرار کرنا، مداومت اختیار کرنا، گاؤں کے، بستی کے، پورے علاقے کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ بھئی نہ ہم اپنی بچیوں کا مہر لیں گے اور نہ دیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بالکل صاف ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم لوگ عورتوں کو ان کا مہر عطیہ اور بخشش سمجھ کر عطا کرو۔ نہلا، بخشش۔ آدمی کوئی چیز بلا معاوضے کے کسی کو دیتا ہے تو پوری فراخ دلی کے ساتھ دیتا ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی طرح کا اس پر بوجھ نہیں ہے، کسی طرح کا مطالبہ نہیں ہے دوسری طرف سے، بالکل فراخ دلی کے ساتھ خوشی خوشی آدمی کسی کو عطیہ دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے۔ تو ایسے ہی تم خوش دلی کے ساتھ عورتوں کا مہر ادا کرو، مہر کی ادائیگی میں کسی طرح کی تنگی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو ان کے لوگوں کی اجازت کے ساتھ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، عورتوں سے ان کے لوگوں کے، ان کے اہل، ان کے خاندان کے لوگوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کا اجر دو، ان کی اجرت دو انہیں۔ اجرت کیا ہے؟ مہر ہے، مہر کو اجرت قرار دیا ہے۔ تو ان اور اس طرح کی بہت ساری نصوص، شرعی نصوص ہیں جن میں مہر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، اہل علم کا اتفاق ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کی ایک اہم شرط ہے۔ المسألة الثانية وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا
وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك وقال طائفة بوجوب تهديد أقله وهؤلاء اختلفوا فالمشهور في ذلك مذهبان أحدهما مذهب مالك وأصحابه والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه فأما مالك فقال أقله ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم كيلا من فضة أو ما ساب الدراهم 3 عاني دراهم الكيل فقط في المشهور وقيل أو ما ساب أحدهما وقال أبو حنيفة 10 دراهم أقله وقيل 5 دراهم وقيل 40 درہما۔ دوسرا مسئلہ مہر کی مقدار کیا ہو، مہر کی مقدار، تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مقدار میں جتنا بھی چاہیں دے دیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ نکلے اپنے یہاں سے اور یہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں لوگوں کو کثرت صداق سے روک دوں گا، کہ لوگ زیادہ زیادہ مہر کی بڑی قیمت نہ ادا کریں، اس لیے کہ کثرت صداق، مہر کی کثرت، مہر کے اندر غلو دراصل نکاح میں مانع ہوتا ہے، سامنے والا نہیں ادا کر سکتا، 10,000 20,000 50,000 درہم دینار ریال نہیں ادا کرتا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ وہ نکاح نہیں کرتا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مہر کے اندر غلو یہ معاشرے کے اندر بڑے مفاسد پیدا کرتی ہے، اس لیے ائمہ جمعہ یہ بار بار تاکید کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر اور اسلامی ممالک میں کہ مہر میں غلو نہ کرو، آسانی پیدا کرو، نکاح میں آسانی پیدا کرو اور آسانی کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو وہاں مہر کی میں جو ہے حد سے زیادہ غلو نے لوگوں نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اور یہاں حد سے زیادہ جہیز کے مطالبے نے یا لالچ نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہاں دوسرے قسم کے مسائل ہیں، یہاں اس سے ہٹ کر دوسرے قسم کے مسائل ہیں۔ عرب دنیا میں دوسرے مسائل ہیں، بغیر ولی کے، بغیر باپ کے لڑکی نہیں نکاح کر سکتی، باپ ہی کر سکتا ہے۔ باپ اپنے مہر کا تعین کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ ہدیہ اور تحفہ کا مطالبہ بھی کرتا ہے، وہ بھی بڑی رقم ہوتی ہے جو باپ کے لیے ہوتی ہے۔ جو نکاح کرنے کا متمنی ہے عورت سے، وہ مہر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ باپ کو جو ہدیہ ہے وہ عطا کرے، مہر سے کم مقدار میں وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگ جو ہے ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہاں جہیز کے لالچی بڑی بڑی رقم لینے کی خواہش مند ہوتے ہیں، طرح طرح کے سامان، لاکھوں میں کئی لاکھ روپے کا جہیز دیا جاتا ہے، اور لڑکی کا جو حق ہے اس کی جائیداد میں باپ کی، وہ نہیں دیا جاتا۔ تو مسائل بہت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے نکلے کہ میں لوگوں کو
مہر کثرت مہر سے روک دوں گا، کہوں گا کہ اس سے زیادہ مہر نہ دی جائے۔ تو انہیں یہ آیت یاد آئی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آیت کریمہ ایک ہے قرآن مجید کی اور تم انہیں خزانہ ہی دے دو، تم خزانہ ہی دے دو، کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہ ہے نا؟ تو تم زیادہ دے دیا اور تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، دوسری اس عورت کی جگہ تم دوسری عورت لانا چاہتے ہو، اس کو طلاق دینا چاہتے ہو اور دوسری عورت کو لانا چاہتے ہو، اور تم نے اس عورت کو بہت ڈھیر سا مال دے دیا ہے، قنطار کا ذکر ہے، اس سے مراد مہر اور مہر کے علاوہ جو سامان دیا سب مراد ہے، کوئی ایک سامان نہیں لے سکتے۔ یہ مروت و مردانگی کے خلاف بات ہے کہ عورت کو جب وہ جدا کرے اپنی زوجیت سے تو اس کے ایک ایک زیور کو اس سے نکال لے، کھینچ لے، اور وہ بیچاری تکتی رہ جائے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیورات بھی آتے ہیں، کیوں سے بول لیتے ہو؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو یہ تو عام بات ہے، عام چیز ہے، جو کچھ دے دیا اسے اس میں سے کچھ نہ لو، اللہ یہ فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ زیورات واپس کرواتے ہیں، اور مرد ذرہ برابر اس کے اندر مردانگی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ زیور اپنی طرف سے دے دے۔ چلو یہ ہار جو ہے میں نے کچھ ایک یہاں تک کہ ناک کی کل بھی لے لیتے ہیں، معاذ اللہ سے، اتنی سطحیت اور اتنی نیچے گر کے یہ مرد کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ کثرت مہر کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم مہر کیا ہو اس میں اختلاف ہو گیا ہے، کم سے کم مہر میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابو ثور اور فقہائے مدینہ جو تابعین میں سے ہیں، تابعین فقہا مدینے کے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے، لیس لأقل حد، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ایک جوڑا جوتی دے کر کے نکاح کر لیجیے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت على نالین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرضیت من نفسک ومالک بنالینک قالت نعم قال فاجازہ۔ ایک عورت جو بنی فزارہ سے تعلق رکھتی تھی، اس نے ایک جوڑا جوتی پر نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے نفس کے تعلق سے اس سے راضی ہو کہ تمہارا مہر جو ہے ایک جوتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، تو آپ نے اسے جائز قرار دے دیا۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت جابر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتا من الصداق امرأتہ سویقا او تمرا فقد استحل۔ ایک اور لفظ ہے اس میں کہ جس نے اپنی بیوی کو مہر میں ستو دیا یا کھجور دے دیا، اس نے اس کو حلال کر لیا، کھجور اور ستو کے عوض بھی نکاح کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ یہ اور اس طرح کی روایت۔ تیسری روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہوں نے خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اصدقتہا، ما اصدقتہا، تم نے اسے مہر میں کیا دیا؟
تو انہوں نے کہا کہ وزن نوات من ذہب، سونے اس کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے وزن سے سونا دیا۔ جو کھجور کی گٹھلی کتنی ہوتی، کیا وزن اس کا ہوگا؟ تھوڑا سونا، اس کے عوض میں نے نکاح کر۔ تو یہ اور اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کم سے کم مقدار کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا جَازَ أَن يَكُونَ ثَمَنًا وَقِيمَةً لِشَيْءٍ جَازَ أَن يَكُونَ صِدَاقًا، ہر وہ مال کی ہر وہ مقدار جو کسی چیز کی جو قیمت یا کسی شے کی کا ثمن بن جائے، جائز ہے کہ وہ اسے مہر میں دیا جائے، اسے مہر میں دینا جائے۔ جو بھی چھوٹی چیز ہو جس سے آپ دے کر کے خرید لیتے ہیں، ایسے اتنی قیمت دے کر کے آپ مہر بھی دے کر کے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ امام مالک کے اصحاب میں ابن وہب کی بھی یہی رائے ہے، ابن وہب کی بھی یہی رائے ہے، ابن وہب مصری۔ وقالت طائفۃ بوجوب تحدید اقلہ، ایک دوسری جماعت ہے جس کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کم سے کم مہر کی مقدار کی تحدید واجب ہے، کم سے کم مہر کی تحدید واجب ہے، اس کو متعین ہونا، محدد ہونا ضروری ہے۔ اب ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور اس سلسلے میں دو مذہب مشہور ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ کم سے کم مہر کی مقدار بھی کوئی نہیں ہے، ایک دوسرا گروہ اس کے بالمقابل ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، کم سے کم مقدار جو ہے مہر کی یہ بھی متعین ہے، اس سے کم اگر مہر دیا گیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں نے دو مذہب اختیار کیا الگ الگ۔ پہلا مذہب امام مالک ان کے اصحاب کا ہے، اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کا ہے۔ یہ لوگ مہر کی کم سے کم مقدار کی تحدید کے قائل ہیں، اس کا تعین ہونا چاہیے، لیکن دونوں مقدار کی متعین کرنے میں اختلاف کر گئے ہیں۔ امام مالک تھے، انہوں نے کہا کہ کم سے کم مقدار سونے کا چوتھائی دینار سونا، یہ کم سے کم مقدار ہے، اور اگر چاندی ہے، درہم ہے، تو 3 درہم کیلم من فضۃ، چاندی سے کا وزن کر کے، خالص چاندی، کیلم من فضہ خالص چاندی، یا کوئی ایسی چیز جو 3 درہم کے مساوی ہو، یعنی آپ 3 درہم دے کر کے آپ کوئی چیز خرید لیں، مہر میں دی جا سکتی وہ چیز۔ میری مراد 3 درہم سے کیل، وزنی درہم، کیل کا درہم ایک وزن ہے، جیسے آپ گرام ہے نا وزن، ایسے ہی کیل، یہ درہم اور دینار بھی وزن ہے، سکہ نہیں صرف ہے، ان کا وزن متعین کیا گیا۔ تو کیلی دینار 3 درہم یہ ضروری ہے، اس سے کم ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ وقیل او ما ساوا احدہما، ایک رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی مساوی ہو، کسی کے مساوی ہو، یعنی درہم سکے کے 3 درہم سکے کے مساوی ہو، یا 3 درہم وزن کی چاندی کے مساوی ہو۔ یہ امام مالک کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 10 درہم، کم سے کم 10 درہم مہر ہے،
اس سے کم نہیں، کم سے کم 10 درہم مہر۔ وقیل، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں 5 درہم، امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے یہ ابن شبرمہ کی رائے ہے، جو کہتے ہیں کہ 5 درہم کم سے کم مہر ہے۔ ایک رائے 40 درہم کی بھی ہے، امام حسن بصری کی۔ یہ مہر کی مقدار کے سلسلے میں فقہاء کے اقوال ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ وسبب اختلافهم في التقدير سببان احدهما تردده بين ان يكون عوضا من الاعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل او كان بالكثير كالحال في البيوعات، وبين ان يكون عبادة فيكون مؤقتا، وذلك انه من جهة انه يملك به على المرأة منافعها على الدراهم يشبه العوض، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة. والسبب الثاني معارضة هذا القياس المقتضي التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد. أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة، وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی۔ حدیث ابھی پوری پڑھتا ہوں۔ اختلاف کیوں کر ہو گیا فقہاء کے درمیان؟ کوئی کہتا ہے کہ کم سے کم مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں مقدار ہے کم سے کم مہر کی، اور مقدار کی تعین میں اختلاف ہو گیا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ اختلاف کا سبب تقدیر میں یعنی مہر کی تعین میں، مہر کی مقدار کی تعین میں جو اختلاف ہے اس کا سبب 2 ہے۔ پہلا سبب مہر کا گڈمڈ ہونا ہے، اس کے درمیان کی یہ عوض ہے، عوضوں میں سے ایک عوض ہے جس میں تراضی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعتبر فیہ التراضی بالقلیل کان او بالکثیر کالحال فی البیوعات، عوض جس میں طرفین کی رضامندی کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاہے وہ عوض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جیسا کہ حال بیع و شرع میں ہے۔ بیع و شرع میں ہے جو حال ہے اس میں عوض، آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو بہت سستا دے دے، نکاح ہو جائے گا۔ جائیں ان کے ہاں یہ برتن آپ کو کوئی لوٹا لینا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں زیادہ کنسیشن دے دیں، آپ کو اپنے جو ہے نفع میں سے بھی کچھ کم کر دیں، اور ہم جائیں تو ہم سے پورا نفع لے لیں، کوئی مدعا کریں، کوئی شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ آپ معاملہ کر رہے ہیں تو جتنے بھی معاملہ ہو جائے، اگر یہ کوئی چیز ہدیتاً دے دے تب بھی معاملہ ہو جائے گا، ہے نا؟ کوئی ہدیہ دے دے، اس میں سے آپ اپنی دکان میں سے لے جائیے ہدیہ، تو ہو جائے گا معاملہ، ہے نا؟
تھوڑا عوض ہو یا کم عوض ہو یا بلا عوض کوئی چیز دے دے آدمی، کیا مہر ایسے ہی عوض ہے کوئی؟ اور اس کے درمیان کی یہ عبادت ہے، مہر عبادت ہے، پس اسے متعین ہونا چاہیے۔ اگر آپ عوض کہتے ہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ، شریعت آپ کو روکے گی نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہر عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ متعین ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان مہر کا گڈمڈ ہو جانا ہے، کیا مہر عبادت ہے یا مہر عوض ہے؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ کیا مہر عبادت ہے یا مہر عوض ہے؟ جن لوگوں نے عوض کہا انہوں نے کہا کم سے کم مہر پر بھی نکاح ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے کہا نہیں مہر عبادت ہے، ان کہا کہ کم سے کم مہر نہیں، مہر کی کم سے کم مقدار یہ ہونی چاہیے، آپ اس میں بااختیار نہیں ہیں، جیسے عبادات میں کوئی اختیار نہیں ہے آپ کو، مہر بھی عبادت ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَنَافِعَهَا عَلَى الدَّوَامِ يُشْبِهُ الْعِوَضَ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ مہر اس جہت سے کہ آدمی اس مہر کے ذریعے سے عورت پر اس سے مسلسل فائدہ اٹھانے کا مالک بن جاتا ہے۔ مہر دے کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اب اس سے فائدہ اٹھائے جیسے چاہے، ہے نا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عوض ہے، یہ عوض ہے۔ عورت اگر اپنے آپ کو روک لے، نہیں آپ میرا مہر دے دیں تب میرے قریب آئیں، تو آپ کی مجال نہیں کہ آپ اس کے قریب جا سکیں، اس کو حق ہے اپنا مہر لینے کا، ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا خاص معاملہ ہے، وہ عوض ہے، اس عوض میں وہ کمی بیشی کر سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس تھوڑا سا پڑھا دیتا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس جہت سے کہ اس کو ساقط کرنے پر طرفین کی رضامندی جائز نہیں ہے۔ طرفین کی اس جہت سے کہ اس کو ساقط کر دینے پر رضامندی ہو جائے، شوہر اور بیوی پہلے نہیں مہر ہم نہیں لیں گے، اور وہ کہے کہ نا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا، مہر کو ساقط کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت نکاح میں نہ آ جائے۔ اب اس کی مرضی ہے، نکاح میں آ جانے کے بعد چاہے تو پورا مہر لے لے، چاہے تو نہ لے، لیکن مہر کا وجوب ہو جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے دونوں رضامند ہو جائیں، مہر کے سقوط پر پھر بھی نکاح ہونے کے بعد فوراً مہر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مہر عبادت ہے، جس کے ساقط کرنے پر مرد عورت قادر نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہر عبادت ہے۔ تو مہر کا عبادت اور عوض کے درمیان اس کی مشابہت کا گڈمڈ ہو جانا ایک سبب یہ ہے اختلاف کا۔ والسبب الثانی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لے جاؤ۔